بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جماعت و اپولو کو۔ جماعت و اپولو مشہور ہے، اس سے سوالات بھی بنتے ہیں۔ دیکھیں ساری باتیں یہاں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ ظہرت مدرسۃ اپولو بصفت رسمیۃ سنہ 1932، 1932 میں اس کی بنیاد پڑتی ہے۔ 1932 میں اور کس کی بنیاد ہے؟ 1932 میں اور کس کی بنیاد ہے؟ کس کو یاد ہے بتائیے؟ الاسمۃ الاندلسیہ کی بنیاد کب پڑی ہے؟ 33 میں 32 32 یا 33؟ نہیں سر 33 ہے، دونوں آتے ہیں، اس میں شک ہے، پتہ نہیں۔ شک نہیں سر، MCQ نے 33 مانا ہے نا، تو اینٹی نے کیا مانا؟ 33 مانا ہے۔ 33 مانا ہے ہاں۔ ٹھیک ہے چلیے۔ تو 1932 میں کون ہے؟ جماعت و اپولو۔ 1933 میں 33 میں کون ہے؟ الاسمۃ الاندلسیہ۔ تو مدرسہ اپولو کی بنیاد بصفت رسمیہ، سرکاری مطلب پروفیشنل طور پر 1932 میں آئی ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهَا بِدَایَاتٌ إِبْدَاعِیَّةٌ وَنَقْدِیَّةٌ قبل ذلك التاریخ، اگرچہ شروعات جو ہے اس کی کچھ اس تاریخ سے پہلے ہو چکی تھی، لیکن ہم لوگ سے جو پوچھے گا وہ یہی پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے شوق ضیف میں پڑھیں گے، وہاں اور ملے گا ہم لوگ کو۔ سمیت هذه المدرسة باسم مدرسة اپولو، اس مدرسے کا نام جو ہے اپولو مدرسہ کیوں پڑا ہے؟ لشدت تأثرهم بالثقافة الأجنبية التي جعلتهم يأخذون كلمة أپولو من اليونان، کیونکہ یہ اجنبی ثقافت سے زیادہ متاثر ہیں، اور ان لوگوں نے ایک یونان سے ایک لفظ نکالا ہے اپولو۔ تو یہ اپولو جو لفظ ہے اس کا معنی ان کے یہاں کیا ہے؟ وَهُوَ اسم لإلہ النور والشعر والموسیقی عندهم، کہ ان لوگوں کے یہاں، یونانیوں کے یہاں، نور اور شعر اور موسیقی، ان کے معبود کا نام کیا تھا؟ اپولو تھا، ٹھیک ہے؟ اپولو نام تھا ان کے یہاں، اسم لإلہ النور والشعر والموسیقی، نور اور شعر اور موسیقی کے معبود کا نام، تو اسی سے ان لوگوں نے نام رکھا ہے اپولو۔ یہی پوچھ دیتا ہے ہم لوگ سے کبھی کبھی کہ بتاؤ مدرسے کا نام کیوں پڑا ہے، تو یہی اس کا جواب ہو جائے گا آپ کا۔ پھر یونان مطلب اغریق، یونانیوں سے یہ لفظ لیا گیا، عربی میں اس کو اغریق لکھ کر آتا ہے، اگرچہ وہ آپ کو یونان ہو سکتا ہے نہ بولے کبھی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے سب سے پہلے جو بانی ہیں وہ ہیں احمد شوقی صاحب۔ بانی نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو، مدرسے اس کے جو پریزیڈنٹ رئیس جو رہے ہیں سب سے پہلے، وہ رہے ہیں احمد شوقی صاحب سب سے پہلے۔ بتائیے اس مدرسے کے بانی کون ہے مدرسہ اپولو کے؟ احمد ذکی ابو شادی۔ ٹھیک ہے۔ اب احمد ذکی ابو شادی صاحب ہیں، تو ان میں سے اور بہت سے لوگ ہوں گے۔ اب احمد ذکی ابو شادی کے کچھ نوٹ وغیرہ، کچھ اہم سی کتابیں وغیرہ ہم لوگ یاد کر لیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر عوامل ظہور مدرسۃ اپولو، اس کی بنیاد کیوں پڑی؟ پہلی بات ہے انفراد عقد جماعت الدیوان بسبب الخلاف بین روادیہ۔ کل آپ نے پڑھا تھا جماعت الدیوان کی بنیاد کب پڑی تھی؟ 1921 سر۔ 21 جی 1921 میں اس کی بنیاد پڑی، لیکن کیا ہوا کہ مازنی اور کیا بولتے ہیں اس کو، عبد الرحمن شکری کے بیچ جو ہے نا جھگڑا ہو گیا کسی وجہ سے۔ اب ان کے بیچ جھگڑا ہونے کی وجہ سے عقاد صاحب اپنے آپ کو الگ کر لیے، وہ کسی معاملے میں نہیں پڑے، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، وہ اپنا الگ ہو کر کے اپنی کتابیں لکھتے رہے اور ان کا کام بنتا گیا۔ ان لوگوں کو جھگڑنے کی وجہ سے یہ مدرسہ دیوان جو یہیں پر ٹھپ ہو گیا تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ اپولو کی بنیاد 1932 میں اس لیے پڑی تھی انفراد و عقد جماعت دیوان، کہ جماعت الدیوان کی جو بندھن تھی وہ ٹوٹ گئی تھی ان کی، بسبب الخلاف روادیہ، کہ ان کے جس مدرسے کے جو رائد ہیں ان کے خلاف اختلاف ہو گیا، انہی میں اختلاف ہو گیا۔ تاثر شعراء اپولو بمذهب خلیل مطران الرومانسی، خلیل مطران کا جو مذہب ہے رومانسیہ کا، اسی سے یہ لوگ متاثر ہیں۔ اچھا بتائیے یہ جو رومانسیہ سے متاثر ہے یہ کون سا ہے؟ رومانسیہ فرانسیہ یا رومانسیہ انجلیزیہ؟ فرانسیہ۔ ہاں یہ سوال بھی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ التأثر بالشعراء الرومانسيين الإنجليزيين لأن معظمهم أجادوا اللغة الإنجليزية، اور جو مدرسہ یہ والے ہیں اپولو والے، یہ لوگ انجلیز سے زیادہ متاثر تھے، کیونکہ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جن کی انگریزی بہت اچھی ہے، یعنی شاید احمد ذکی ابو شادی یہ سب جو ہیں، ان لوگوں کی یہ کیا ہوگی، بہت اچھی ہو رہی ہوگی، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے۔ ایک بات اور کہہ رہے ہیں آپ کو کہ تأثرهم بشعراء المہاجر وبخاصة الشعر جبران خلیل جبران مما جعل شعرهم يتميز بروح عاطفية حادة،
یہ لوگ کیا ہے، شعراء مہجر سے خاص طور پر متاثر ہیں، خاص طور پر جبران خیل جبران سے۔ جبران خیل جبران کا نام کس میں آتا ہے سب سے پہلے؟ کل بھی نام آیا تھا ان کا کسی چیز میں، رومانسیہ میں، رومانسیہ۔ رومانسیہ میں۔ اس کے بعد دیکھیے تجتمع روادها، جو اس کے رائد ہیں، مطلب مدرسہ اپولو کے، یہ کیا ہے، اعلیٰ طریق تجدید، یہ تجدید کا طریقہ اپنایا ان لوگوں نے، من خلال ابداع متمثلا فی دیوان، خاص طور پر جو ان کا دیوان ہے وہ کون ہے، الیمبو۔ الیمبو دیوان کس کا ہے؟ احمد ذکی ابو شادی صاحب کی، جو شائع کب ہوئی 1911 میں، وکتب مقدمۃ ابو القاسم الشابی، اور اس کتاب کو مقدمہ کنہوں نے لکھا تھا؟ ابو القاسم الشابی نے۔ تو یہ الیمبو پوچھ سکتا ہے کہ الیمبو کیا ہے؟ الیمبو دیوان ہے احمد ذکی ابو شادی صاحب کی، اور اسی دیوان میں انہوں نے اس کی کچھ بنیاد رکھی ہوگی، جو بعد میں مدرسہ اپولو کے نام سے بعد میں بہرحال چلا جا کر کے۔ تو ان کی اور کوئی کتابیں یاد ہیں آپ لوگوں کو احمد ذکی ابو شادی صاحب کی؟ فوق مزید العباد کتابیں ہے۔ یاد ہیں؟ جی جی، اور میں بھی ان کی کچھ کتاب لکھ کر یاد کیا تھا، احمد ذکی ابو شادی۔ ان کا میں لکھا ہوں کہ یہ 1892 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور 1955 یعنی 1955 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، بتائیے تو، حسین ہیکل کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1956 میں نا؟ اس کے بعد دیکھیے 56 کے بعد 2 سال 58 میں وفات ہوئی تھی عبد الرحمن شکری صاحب، کل ہم لوگ پڑھے تھے عبد الرحمن شکری کو۔ تو 56 سے 1 سال پہلے 1955 میں ان کا یاد رہ جائے آپ کو تو اچھا ہے، احمد ذکی ابو شادی کی۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو، احمد ذکی ابو شادی سے 1 سال پہلے 1954 میں احمد امین کی وفات ہوئی تھی، یہ بھی ہم لوگ پڑھے تھے احمد امین کو۔ 54 میں احمد امین، 55 میں احمد ذکی ابو شادی، 56 میں حسین ہیکل، اور 57 میں کون ہے جی؟ الہو ماضی صاحب۔ کوئی بتایا آپ نے؟ الہو ماضی کب ہے؟ جی 57۔ جی 57 میں وہ ہیں، تو 58 میں پھر یہ ہو گئے۔ تو اس سے اگر یاد رہے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور احمد ذکی ابو شادی کے بارے میں خاص بات ہے کہ یہ طب جانتے تھے، طب میں زیادہ لوگ ہیں نہیں، نجیب کیلانی ایک یہ ہوئے، کل آپ کے سامنے وہ آئے تھے اب ابراہیم عبد القادر مازنی صاحب، 3 ہوئے یہ لوگ، اور 3 یہ لوگ ہو گئے، یوسف ادریس صاحب 4 یہ ہو گئے، ابن طفیل 5، ابن شہید بھی شاید ہے، شاید 6 لوگ ہوئے یہ لوگ، زیادہ نہیں بہرحال۔ یوسف ادریس بھی ہے۔ ہاں یوسف ادریس صاحب بھی ہیں، ان لوگوں کو یاد کر لیں بس۔ تو احمد ذکی ابو شادی طب سے متعلق رکھتے ہیں۔ ان کے دیوان میں جو ہے انداء الفجر ایک دیوان بہت مشہور ہے ان کا، انداء الفجر، ٹھیک ہے، وہ یاد کر لیں۔ اور یہاں پر ایک آیا الیمبو، 1-2 یاد کر لیں کم سے کم۔ ایک ان کا دیوان ہے بنت الصحرا، بنت الصحرا، دیکھیں اس کے آگے ہے 56 میں کون، 56 میں کون ہے جی؟ محمد حسین ہیکل صاحب۔ اس کے بعد دیکھیں قصیدۃ علی محمود طٰہٰ، علی محمود طٰہٰ کا ایک قصیدہ ہے جو فی الدستور میں شائع ہوا تھا 1918 میں، کما صدرت لهم دواوین اخرى فشعروا بضرورت ان تكون لهم رابطۃ ادبیہ تجمعهم۔ پھر ان لوگوں نے، ان کے اور بھی دیوان شائع ہوئے، تو ان لوگ کو لگا کہ نہیں، ہمارا اپنا کچھ ایک رابطہ ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگ اس میں مل کر کے سب کام کر سکیں۔ علی محمود طٰہٰ کو بھی آپ لوگ نہیں جانتے ہو تو یہ لوگ جو نئے آ رہے ہیں نا، ان کو لکھنا بہت ضروری ہے۔ علی محمود طٰہٰ ہیں، ابراہیم ناجی ہیں، اور آپ کے سامنے ابھی کون گزرے؟ احمد ذکی ابو شادی صاحب ہیں، کل گزرے تھے سعید عقل صاحب، اور وہ رمزیہ کے بانی کون تھے؟ سعید عقل، اور ایک اور کون تھے؟ وہ ادیب مظہر تھے نا شاید، ادیب مظہری تھے، ہاں۔ تو ان لوگوں کے جو 4-5 نام ہیں نا، ان کے بارے میں تھوڑا بہت آپ دیکھ لیں گوگل پہ، اور ان کی پہلی کتاب، پہلا دیوان، بس یہ اور تھوڑی سی معلومات، ایک آدھ لائن میں آپ لکھ کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور بعد میں یاد کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا فائدہ۔ دیکھیے علی محمود طٰہٰ صاحب ہیں۔ اب علی محمود طٰہٰ جو ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال بن جاتا ہے۔ اب ان کا سوال ہے جیسے کہ علی محمود طٰہٰ پیدائش تو نہیں پوچھتا عموماً، ان کا ایک جندول نام کا ایک ان کا قصیدہ شائع ہوا تھا، جندول، تو اسی قصیدے کی وجہ سے علی محمود طٰہٰ کو
شاعر الجندول کہہ دیتے ہیں، یہ جیم ہے، شاعر الجندول کہہ دیتے ہیں ان کا، ایک قصیدہ جندول نام کر کے. اور ان کا جو پہلا یہ ہے دیوان ہے اس کا نام ہے الملاح الطائح، علی محمود طہا کی. تو ان کی تھوڑی سی دیکھ لیجئے گا، کام دے گا یہ. الملاح الطائح یہ ہے علی محمود طہا صاحب کی. اس کے آگے دیکھیے، اصدر مجلہ اپولو سنہ 1932 وکونوا جمیع اپولو فی نفس العام. سب سے پہلے ان لوگوں نے مجلہ شائع کیا تھا، ٹھیک، 1932 میں ہی. اور 1932 میں ہی جو ہے انہوں نے ایک جمعیت بھی بنا ڈالی. جمعیت کی سب سے پہلے بنیاد سب سے پہلے رئیس کون رہے تھے؟ احمد شوقی صاحب. احمد شوقی صاحب صرف 4 دن کے لیے رہے تھے، ٹھیک ہے، 4 ایام، صرف 4 ایام کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے. 1932 میں ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے. اس کے بعد خلیل مطران صاحب بنائے گئے دوسرے رئیس. جو نہ لکھے ہو لکھ لیجیے. سب سے پہلے احمد شوقی صاحب رئیس رہے، اس کے 4 دن. ان کے انتقال کے بعد خلیل مطران صاحب بنائے گئے، اور خلیل مطران کے بعد احمد محرم صاحب بنائے گئے. خلیل مطران کے بعد کون بنائے گئے؟ احمد محرم. جی سر کہیے، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس کا اگر مطلب پوچھتے ہیں تو احمد ذکی ابو شادی ہیں. اگر رئیس پہلے پوچھتے ہیں تو یہ آئیں گے احمد شوقی اور اس کے بعد خلیل مطران. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے. بانی مطلب مؤسس پوچھتے ہیں، تاسیس کس نے کی تھی. لیکن یار آپ کو تو رئیس تو ویسے بھی پوچھ سکتا ہے، پھر یہ لوگ احمد شوقی صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو رئیس ہی تو کہتے ہیں. سر مؤسس بولتے ہیں اس کو، احمد ذکی ابو شادی کو، رئیس شوقی کو بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شوقی اور مطلب مؤسس بولتے ہیں نا احمد ذکی ابو شادی کو. تاسیس کس نے کی تھی اس کی؟ تو احمد ذکی ابو ہاں شادی نے. لیکن جو تھے رئیس پہلے تھے احمد شوقی، اور اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو خلیل مطران. پھر خلیل مطران کے جس بعد سال احمد وہ محرم کو بنایا گیا تھا. جی. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اس میں رہا تھا کتنی بار یہ کوশ্چن ایسے ہی کر کے ڈالتے تھے، مؤسس اور رئیس میں انسان پریشان ہو جاتا. ہاں صحیح کہہ رہے، لیکن مجھے بھی ڈاؤٹ لگ رہا ہے کیونکہ میں رئیس تو احمد ذکی ابو شادی کو لکھ رکھا ہوں، پھر یہ احمد شوقی سب کیا تھے بھائی؟ مجھے لگتا ہے مؤسس وہ رہے ہیں شوقی، احمد شوقی سے تو رئیس ہی تو ہے کہ لوگ بناتے ہیں بھائی، کہ قائم کوئی کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ آپ کی صدارت میں یہ چلے گی، آپ رئیس رہیں اس کی. ایسا ہی ہوتا ہے. جو جس نے بنیاد جو تاسیس کی تھی وہ احمد ذکی ابو شادی نے کی تھی، لیکن آگے پھر رئیس اس کو بنایا نا احمد شوقی کو. رئیس تو یہ رہے نا، تاسیس احمد ذکی ابو شادی نے. جی جی. اس کے بعد دیکھیے احمد ذکی ابو شادی کی ایک آدھ کتاب آپ نے کیا یاد کیا؟ یمبو. اور ایک اور کیا یاد کیا آپ نے؟ ان کا پہلا دیوان کیا نام تھا؟ نداء الفجر. فجر بنت الصحرا. بنت سرا، ٹھیک ہے. ایک دو یاد کر لیجیے. پھر بعد دیکھیے ابراہیم ناجی. ابراہیم ناجی کا کچھ یاد نہیں کیا ابھی آپ لوگوں نے. ابراہیم ناجی کو بھی لکھ لیجیے گا، ٹھیک. یہ مصری ہیں اور ان کا لقب ہے شاعر الاطلال. آپ سے صرف اتنا ہی پوچھے گا، شاعر الاطلال کس کا لقب ہے؟ شاعر الاطلال، شاعر الاطلال ابراہیم ناجی صاحب ہے. ان کا پہلا دیوان کا نام ہے وراء الغمام. وراء الغمام ایک ہی یاد کر لیجیے، وراء الغمام. اور ان کا قصیدہ الاطلال ہے جس کی وجہ سے ان کو شاعر الاطلال کہتے ہیں. جی کہیے. سر خالی وراء الغمام ہے یا من وراء الغمام ہے؟ جی وراء مین الغمام تو ہے میں لکھا ہوں، آپ من ہے، ٹھیک ہے. من جی. وراء. شاعر الاطلال سر کس کا لقب بولیں؟ ابراہیم ناجی. ناجی. بس ورائے بس ہیں؟ ورائے گمام مین نہیں ہے. ہاں ہاں ورائے گمام ہے، مین نہیں ہے. اچھا چلیے، بہرحال جی. رہے نہ رہے. تو ابراہیم ناجی کو لکھ لیا آپ لوگوں نے، وراء الغمام پہلا دیوان، اور دوسرا ان کا لیالی القاہرہ. 2 دیوان لکھ لیجیے. اور ان کا لقب لکھ لیجیے شاعر الاطلال. بس شاعر الاطلال. اطلال کیوں کہتے ہیں؟ ان کا قصیدہ ہے. جیسے آپ نے پڑھا علی محمود طہا، علی محمود طہا کا ایک قصیدہ ہے الجندول نام کر کے، تو اسی واسطے ان کو کہتے ہیں شاعر الجندول، علی محمود طہا کو. ویسے ان کا پہلا دیوان کیا تھا؟ الملاح الطائح، وہ آپ لکھ چکے ہیں. یہی شروع کے 2-3 شعر ہیں، ابراہیم ان کو ناجی لکھ کا لیجیے. لقب شاعر الحب بھی ہے سر. کیا ہے؟ ابراہیم ناجی کا لب پوئٹ جس کا نام.
क्या बता रहे हैं, फिर से बताइए। सर इब्राहिम नाजी का और एक लकब है शायर उल हुब, इंग्लिश में जिसको लव पोएट बोलते हैं, लव पोएट। ठीक है, शायर उल हुब। ठीक है। बहरहाल शायर अतलाल, शायर हुब दोनों लिख लीजिए। अच्छा है। और शायर अतलाल, वो अतलाल क्यों, उनका एक कसीदा है इसलिए, ठीक। और वराल गमाम आपने याद कर लिया, बहुत अच्छा। अब देखिए तीसरे पर्सन है आपके यहाँ, महमूद अलहमशरी, महमूद हसन इस्माइल, सालेह जौदत, अहमद रामी। अहमद रामी को पहचानते हैं आप लोग? अहमद रामी की एक मशहूर किताब है कोई, पता नहीं मैं कहाँ लिखा हूँ इनको। अहमद रामी, अहमद रामी कोई किताब याद है किसी को? शायद पता नहीं मैं लिखा हूँ, पर पता नहीं कहाँ लिखा हूँ। अबुल कासिम शाबी को आप लोग पढ़ चुके हैं, इनका लक़ब क्या है अबुल कासिम शाबी साहब की? शायर शायर उल खज़रा। खज़रा, ठीक है, शायर उल खज़रा। उसके अलावा दो शख्स और हैं जिनका नाम यहाँ नहीं लिखा है और क्वेश्चन पूछा था एनटी ने। एक अहमद मुहर्रम साहब, ये भी जमात अपोलो में आते हैं, ठीक, यहाँ पर नाम नहीं लिख लीजिए आप। अहमद मुहर्रम और हसन कामिल अस्सैरफी, हसन कामिल अस्सैरफी, ये दो लोगों का एनटी ने क्वेश्चन पूछा है कि ये दोनों जो हैं जमात अपोलो से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे यहाँ पर नाम नहीं है, आप लिख लीजिए। अहमद मुहर्रम साहब तो खैल मुतरान के बाद इसके रईस भी बने थे, तो वैसे उनका तो याद रह जाएगा। और हसन कामिल सैरफी साहब को भी लिख लीजिएगा। सर क्या फिर देखिए नासिक इसमें, क्या भी है आबोलो में, जमात आबोलो में? हाँ सब है, नाजुक मलाइका भी है, मोहम्मद महजूब अत्तेजानी, बहदर अस्करी, फिर उस्ताद इब्राहिम अल आरिस। ये लोग हैं। बहरहाल पूछता अमूमन सवालात जो बनेंगे वही बनेंगे। इसकी बुनियाद कब पड़ी, यूनान किससे लिया गया है, वही अपोलो का लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है, और उसके अलावा इसके रईस वईस कौन रहे थे पहले मरतबा। अहमद ज़की अबू शादी के बारे में कुछ पूछ दे तो पूछ दे। और जो इसके मशहूर शुआरा में यही तीन है जो ऊपर हैं आपके, अहमद ज़की अबू शादी, इब्राहिम नाजी, अली महमूद ताहा, ये तीन लोग बहुत अहम हैं। सर अहमद मुहर्रम तो तीसरा राइस है, लेकिन जब जमात आबोलो हुआ था उस वक्त जी, पहले नायब रईस थे। कौन? आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही जी। मैं बोल रही थी कि पहले वो नायब रईस बने थे अहमद अच्छा, ठीक है। रईस बनी। हम्म, इनमें कामिल किलानी का नाम भी आता है, पूछते हैं हम भी। हाँ ठीक बोले, कामिल किरानी साहब, उनका भी नाम आता है इसमें। थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिए, क्या कहते हैं उसको, शौकी ज़ैब साहब से, ठीक, ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट। यहाँ से पढ़ लीजिए। शौकी ज़ैब साहब की किताब है अदब अरबी मुआसिर, वहाँ से देखिए। जमात अपोलो ला नस्र लिक़्द सालिस मिन हाज़िल क़र्न हत्ता यकथुर इंदना शुआरा कसरतन मुफ़रिता। पेज नंबर नहीं माँ, पेज नंबर कितना है जी? 70 है, देखिए किताब के एतबार से, ठीक। और वैसे अगर इससे जाइएगा पीडीएफ से, तो ये है 72 या 72 है शायद। देखिए ये कह रहे हैं कि हम जब तीसरे इसमें चले जाते हैं तो हमारे पास शुआरा की बहुतात हो जाती है। फ़क़द इत्तसाअत तालीम व इंतशरत सक़ाफ़त, जो कल्चर भी वो बहुत डेवलप हो जाता है। वबदा अन कुल्लु शैइन फ़ी मिस्र यस्तईदु हयात व नशीततन ख़िस्बा फ़क़द निलना तसरीहा 28 मिन फ़रवरी सनत 1922 वरुद्दत इलैना हुर्रियतना फ़अनशाना अल-बर्लमान। ठीक है, 1922 में शायद इनको ये हुई थी, और उस वक्त उन लोगों ने पार्लियामेंट बनाया था अपने यहाँ। और वहर्रल मरा, औरतों की भी आज़ादी मिली। वफ़ुतिहत जामिअतुल मिस्रिया अबवाब लित्तुल्लाब व तालिबात, आज जामिया मिस्रिया ने अपने दरवाजे खोल दिए तुल्लाब और तालिबात के लिए। ये कब खोले उन्होंने? 1922 में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
کہ جامعہ مصریہ کا یہ کب ہوا تھا، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ 1922 میں جامعہ مصریہ کے دروازہ کھلا تھا، اس کے بعد آزادی کے بعد۔ اس کے بعد دیکھیے جماعت و اپولو بنیاد رہتی ہے، وکان رائدھا، اور اس کے رائد جو ہوتے ہیں، وقائدھا وصاحب فکرتھا والداعی لہا، کون ہے وہ؟ احمد ذکی ابو شادی۔ شاید کہاں رائدھا پڑھیں گے، کیونکہ کانا کا جو اسم احمد ذکی ابو شادی ہے، رائد اس کی خبر ہے، ٹھیک؟ تو کہاں رائدھا، احمد ذکی ابو شادی اس کے رائد بھی ہیں، قائد بھی ہیں۔ فالفا فی ستمبر 1932، کب بنیاد پڑتی ہے اس کی؟ 1932 میں، جیسا کہ آپ نے پڑھا۔ وہ اسند ریاست الی شوقی، اور اس کی ریاست کس کو سونپتے ہیں؟ وہ شوقی کو۔ ولکن الموت آصف ابھی فی اکتوبر من نفس السنہ، لیکن جو ہے موت اسی سال ان کو اکتوبر میں آ پہنچتی ہے۔ فقلد ریاست جبران خیل جبران، تو پھر ریاست کس کو مل جاتی ہے؟ رئیس کون بن جاتے ہیں دوبارہ؟ یاد جبران پڑھ دیا میں۔ فقلد ریاست خیل متران، خیل متران اس کے رئیس بن جاتے ہیں۔ وجعل نفسہ کاتب سرھا، اور لیکن وہ جو ذکی ابو شادی صاحب وہ لکھتے رہتے ہیں اس میں۔ وہ اصدر مجلہ باسمھا ظلت حتی سنہ 1935، اور اسی سال ان لوگوں نے ایک مجلہ بھی نکالا تھا جو کب تک چلا ہے؟ 1935 تک۔ آپ اس کو لکھ لیجئے کہ ان کا مجلہ کب تک چلا؟ 1935 تک۔ وأوضح في العدد الأول من أعدادها فكرة الجمعية وغايتها، ولذا ما اختير لما هذا الاسم، أما فكرتها فالسمو بالشعر، اس کا کیا بولتے ہیں، اس کا فکر کیا ہے؟ شعر کی بلندی۔ وأما غايتها فالعناية بالشعراء وحياتهم المادية، اور عنایت اس کا اہتمام کیا ہے؟ شعراء کی زندگی وغیرہ کو دیکھ پانا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نام کہاں سے لیا اپولو؟ تو کس سے لیا؟ میتھولوجیا الاغریقیہ۔ سر یہ مجلہ جس کے بارے میں بات کریں، مجلہ اپولو ہے نا، جو اس میں ہاں شروع ہو کے 32 میں مجلہ اپولو، انہوں نے نام کہاں سے لیا تھا؟ اغریقیہ، یونان سے لیا تھا۔ اور اپولو کا معنی کیا ان لوگ کے یہاں؟ رب الشعر والموسیقی، شعر اور موسیقی کا رب مانتے ہیں، تو اس سے لیا تھا ان لوگوں نے۔ وکان هؤلاء الشعراء ارادوا يسموا انفسهم باسم عالم يشير الى فنهم، یہ لوگ اپنے آپ کو پھر یہ کرتے رہے۔ یہ دیکھیں اس میں بہت بڑے بڑے شعراء تھے، ٹھیک ہے۔ وَيَتَّزُ فی اختیار رئیسیہ، شوقی تھے، خیر مطران تھے، احمد محرم تھے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ احمد محرم صاحب اس کے رئیس، لیکن یہ دیکھیں فَيَتَّزُ فی اختیار رئیسیہ، تو رئیس میں پہلے شوقی، خیر مطران، پھر احمد محرم، صحیح ہے، 3 ہیں لگاتار۔ اس میں آپ کو اور کون کون ملیں گے؟ آپ کو 1919 کے بعد جیسے کہ ابراہیم ناجی صاحب ملیں گے، علی محمود طاہا صاحب ملیں گے، تو اس لیے ان لوگ کو یاد کرنا ضرور ہے۔ واخذ تشجع ناشد الشعراء حين ما تنشر في مجلتها من شعرهم، اور کون ملیں گے آپ کو؟ حسن سیرفی صاحب ملیں گے۔ یہیں سے پوچھا تھا انٹی نے کہ حسن سیرفی صاحب ہیں یا نہیں، تو ان کا بھی لکھ لیجیے گا۔ مصطفیٰ سحرتی کا بھی لکھے، تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا شاید اس کتاب میں، کہ لکھا ہے؟ نہیں، یہ بھی لکھ لیجیے تو مصطفیٰ سحرتی کو بھی، اور محمود ابی الوفا کو بھی لکھ لیجیے، ابھی زندہ ہے شاید یہ مصطفیٰ سحرتی۔ یہ سب کس میں آئے گا؟ اپولو میں یار، یعنی مصر میں نہ سر، ہم بولنا چاہتے ہیں کہ مصر میں دیں گے کہ تونس میں؟ ارے ویسے مت کچھ کیجیے، ابھی لکھ لیجیے آپ، ٹھیک، بعد میں دیکھ لیجیے کہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اوکے۔ عبداللطیف النشار، ہمشری، محمود حسن اسماعیل، مختار وکیل، صالح جودت، عبدالحمید، شاید عبدالحمید یہ ہے یہاں پر، عبدالحمید نہیں ہے، عبدالحمید نہیں ہے، ان کو لکھ لیجیے آپ، عبدالحمید اور محمد عبدالغنی۔ بہرحال یہ ان لوگوں نے کام، ان کے کام ہیں تھوڑے سے، وہ دکھا دیا آپ کو۔ اور مطلب بھائی عموماً جو مشہور ہے ان لوگوں کو پوچھتے ہیں، مطلب جو اتنا مشہور نہیں ان ہاں لوگوں کو۔ نہیں جو مشہور ہے انہیں کو پوچھتے ہیں دوست، جیسے کہ اب بتایا نا انہوں نے کہ ان میں جو شعراء ہیں وہ آپ کو بعد میں جو ان سے آ گئے تھے ملنے کے لیے، وہ تھے ابراہیم ناجی، علی محمود طاہا۔ تو پہلے تو آپ ان دونوں کو یاد کیجیے، اس کے بعد جو اور بتایا ان لوگوں نے کچھ اور نام، ان کو دیکھیے آپ، جیسے کہ اوپر کے 2-3 اور دیکھ لیجیے آپ۔ سر جب ایسے نا پوچھتے ہیں، جیسے 3 تو مشہور پوچھیں گے، ایک ایسا پوچھیں گے جس سے ہماری نظر نہیں گئی ہوگی، تو ہم بولیں گے پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، جیسے ہاں وہ یہی پوچھا ایسے تھا ہی پتہ کرتے نہیں۔ ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔
تو دو تین اس میں سے یاد جیسے شروع سے نا حسن سیرفی، مصطفیٰ سہرتی، محمود ابی الوفا، دو تین یہاں سے یاد کر لیں ہم لوگ اپولو والا. اپولو سوال اصل میں بن جاتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ ہم لوگ کو پتا ہو کیونکہ سوالات کہاں سے بنے گا بھائی، وہی تو بنے گا کہ شوقی پہلے رئیس رہے پھر کب بنیاد پڑی وغیرہ وغیرہ. کبھی کبھی نیچے جاتے ہوں گے یہ لوگ. جی اس کے بعد دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ وجاہ نموذج عربی ثالث من شعراء العرب، کہ ان کے پاس ایک تیسرا نموذج ہے ایک، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ شمالیہ اور امریکہ جنوبیہ کا جو ہے وہ بن چکا تھا. ویل ایک تیسرا ایک طریقہ انہوں نے اپنایا اپنا. بس اتنا کہہ رہے ہیں آپ سے اور کچھ نہیں ہے. جو باتیں تھی وہ آ گئی. ٹھیک یہ دیکھیے تھوڑا سا یہاں پر نا احمد ذکی ابو شادی کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے کہ رائد جماعت و اپولو کہیں گے اس کو. یہ رائد کہیں گے، رئیس نہیں کہیں گے. رئیس یہی لوگ ہوں گے جیسے کہ وہ بتا رہی تھے، شاید میرا صحیح بتا رہی تھی وہ. میں شوقی صاحب نے لکھا بہت اچھا ہے، اگر آپ لوگ کو موقع ملے نا تو پڑھ لیجیے گا. ہارڈ نہیں ان کی بات. ٹھیک یہ دیکھیے کچھ دواوین ہے، یہ دیکھ لیجیے یہاں پر سے. ابو شادی کا ایک دیوان ہے الشعلہ فوق الابواب، یہ دو لکھ لیجیے، ہو سکتا ہے پوچھے کیونکہ ان لوگ کو مل جائے گا کتاب میں سامنے. تو آپ لکھ سکتے ہیں ابو شادی کے دو دیوان الشعلہ اور فوق الابواب. اور ایک آپ نے اور لکھا تھا انداء الفجر نا، تو وہاں سے دیکھیں ابراہیم ناجی کا دیوان دیکھیں من وراء الغمام. دیکھیں من ہے جی، ٹھیک کہہ رہے تھے وہ، من وراء الغمام ابراہیم ناجی. اور اس کا لقب کیا تھا؟ شاعر الاطلال، وہ آپ لکھ لیے تھے. اس کے بعد دیکھیے علی محمود طٰہٰ کو الملاح الطائع ان کا ایک دیوان ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ علی محمود طٰہٰ کو شاعر الجندول کہتے ہیں نا ان کو. جی سر، جندول ان کا یہ قصیدہ دیکھیے تھا نا، وہی شاید. ہاں بھائی. حسن سیرفی کو دیکھیے، ان کی ایک کتاب یاد کر لیجیے آپ، الالحان الزائیہ. محمود ابی الوفا کو دیکھیے، ان کی ایک یاد کر لیجیے الانفاس المحترقہ. بس. اور یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں شوقی زید، یہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَحْسُنُ أَن نَّقِفَ قَلِيلًا عِندَ نَاجِي وَعَلِي محمود طٰہٰ. ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا ناجی اور علی محمود طٰہٰ کو دیکھیں یہاں پر. کیوں؟ اذ هما اکثر شعراء هذه الجماعة دويا في اقطاع العربية، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا جماعت و اپولے میں جم کر کام کیے بالکل. مطلب بھائی آپ کا نہیں، مطلب جو جس سے پڑھ رہے ہیں وہی شیئر کریں، مطلب دکھ نہیں رہا ہے. دکھ نہیں رہا آپ کو؟ پیج سب کو نہیں دکھ رہا کیا؟ ایسے دیکھ رہے ہیں تو دوست اس میں نا لیکن ہم ہی شیئر کر سکتے ہیں دوست، ہمارے پاس ہی ہے ایک سے کوئی اور نہیں کر سکتے یہ کام. آپ کو نہیں دکھ رہا دوست؟ پتہ نہیں کیوں نہیں دکھ رہا آپ کو یار. اسکرین دکھ رہا ہے، ٹھیک کہہ تو رہے ہیں لوگ. اسکرین دکھ رہا ہے لیکن چھوٹا ہے وہ والا. دوست اتنا ہی بڑا رہے گا یار، یہ تھوڑا سا نا اتنا ہی بڑا رہے. بڑا ہوتا تو ہم کر دیتے نا، کرنے میں کیا جا رہا ہے، ہم بار بار کھینچ رہے ہیں اس کو. فون پہ زوم کرو نا اس کو اسکرین. بھائی آپ کے اوپر جو ہے نا آپ اس کو اسکرین کو زوم کر لیجئے، زوم ہو جائے. آپ ہاں کر کے دیکھیے تو. زوم ہوگا، بڑا ہوگا. جی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چلیے، اچھی بات. چلیے بہلی والا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے یہاں تک. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں، رابطہ کرنی ہے کوئی. یار یہ تھوڑا سا یہاں پر یہ کن کی بات کریں؟ شاید عقاد والوں کی بات کریں نا. یہ شوقی صاحب عقاد کی بات کر رہے ہیں، عقاد والوں کی. یہ دیکھیے جھگڑا ہوا تھا ان لوگوں کے بیچ، ٹھیک ہے. یا تھوڑا اس کو پہلے سے پڑھنی چاہیے ہم لوگ کو. پر دیکھیے جھگڑا ہوا تھا، کیا کہہ رہے ہیں شوقی کہ ولیکن اذا کان هذان الشاعران انصرفا عن الشعر ومیدانی. جھگڑا ہوا اس کے بیچ، ماضی اور شکری کے بیچ، دونوں میدان چھوڑ کے چلے گئے. فإن العقاد ظل علما لاميا فيه، علما لاميا فيه. اور جو ہے عقاد صاحب ڈٹے رہے. وظل يخرج الديوان بعد الديوان، اور ایک دیوان کے بعد ایک دیوان نکالتے رہے. بتائیے عقاد کے کتنے دیوان ہیں کل؟ 10 ہے شاید.
10 پہلا دیوان کون ہے ان کا؟ پہلا دیوان تو یاد آنا چاہیے. شاید عاصر. ہیں؟ بادل عاصر ہے. وہ لاسٹ والا بعد شاید عصر بادل لاسٹ عاصر. ہے. لاسٹ والا. جی سب سے لاسٹ ہے نا. دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوان ثانی عابر السبیل ہے. پہلا کون سا ہے؟ بھائی پہلا دیوان تو یاد نہیں چاہیے ہم لوگ کو. یہ غلط بات ہے. سر یقظت الصباح ہے پہلا. ہے یقظت الصباح. یقظت الصباح. یقظت الصباح. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. یقظت الصباح. چلو کل ہم لوگ ان کو پڑھے تھے نا کہ یہ لوگ کس کے قائل تھے جی؟ دیوان والے وحدت العضویہ کے قائل تھے نا. جی سر. یہ کل پڑھے تھے ہم لوگ. یہ لوگ جو ہے نا سر وحدت العضویہ قصیدہ کے قائل تھے. جی. سر پہلا دیوان اکاد کا یقظت الصبح ہے. ہاں یقظت الصباح. ہاں ٹھیک ہے. چلیے اب پڑھتے ہیں رابطہ قلمیہ کو. ٹھیک. جماعت سر اپولم اتنا ہی ہے. ہیں؟ کیا بتایا آپ نے دیوان والے کس کے قائل تھے؟ یقظت الصباح بتا رہے نا وہ. نہیں کچھ آپ بتا رہے تھے نا کہ دیوان والے ہیں پتہ نہیں کس سے متاثر وحدت تھے وہ العضویہ کے قائل ہے نا وہ لوگ. مدرسہ دیوان والے وحدت العضویہ کے قائل ہے نا. جی جی ہاں. وہ کہتے ہیں کہ آپ پورے قصیدہ میں موضوع ایک ہی رہے، بدلیے نہیں. یہ دیکھیں رابطہ قلمیہ ہے آپ کے سامنے. یہ مشہور ہے. دیکھیے رابطہ قلمیہ. احدى الجمعيات الأدبية التي أسسها مجاهد الشام في أمريكا الشمالية في نيويارك 1920. یہ ان ادبی جمعیات میں سے ایک ہے جس کے بانی شام کے مہاجرین ہیں جو ہجرت کدھر کی ہے؟ امریکہ شمالیہ کی طرف. یہ یاد رہے کہ یہ امریکہ شمالیہ، اور جو عصب اندلسیہ وہ امریکہ جنوبیہ. اب کیسے یاد رہے گا آپ کو؟ وہ آپ چاہیں جس طرح سے یاد کر لیں، جس طرح یاد کریں گے آپ. جنوب میں بھی نون ہے، میں بھی نون ہے. نون کو کرنا جیسے میں نے رکھا ہوا ہے. کیا یاد کیے آپ؟ جنوب میں بھی نون ہے نا، اچھا. تو ان اور اندلسیہ میں بھی نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا طریقہ بھی ٹھیک ہے. جنوب میں نون ہے، یہ والا بھی ٹھیک ہے. بہرحال آپ کو بھی اگر اس طرح یاد ہو تو یاد کر لیجئے. تو مجھے یاد تھا کہ شمالیہ جو ہے نا وہ جبران کے ساتھ ہے. مجھے ایسے ہی یاد تھا. بہرحال جس کا جس طرح یاد ہو. بدأت فكرة الرابطة عام 1916 1916 میں اس کی شروعات ہو جاتی ہے. إلا أنها تأسست رسميا، لیکن پروفیشنل طور پر سرکاری طور پر جو اس کی بنیاد کب پڑتی ہے؟ 1920 میں في نيويورك على يد نخبة من الأدباء. ذكر ميخائيل نوائما أن الرابطة تأسست بعد جلستين. ميخائيل نوائما کہنا ہے کہ 2 جلسے ہوئے تھے. عقدت أولاهما في منزل عبد المسيح حداد. پہلا جلسہ عبد المسیح حداد کے گھر میں. مالک و رئیس تحریر جریدہ السائح، جو کہ جریدہ السائح کے رئیس ہیں. اچھا جی اچھی بات ہے. جریدہ السائح کے رئیس کون ہوئے؟ عبد المسیح حداد. سائح کی بنیاد کب پڑی تھی؟ کن کو یاد ہے آپ نے؟ انیس سو سولہ 1932 1932 ہے شاید. 1920 میں تو بنیاد پڑی آ رہی ہے اس کی. رابطہ قلمیہ کی 32 کہاں چل جائے گا؟ بہرحال پھر 1910. 1912. ہاں 1912 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے 1912. مجلۃ السیاح 1912. ہاں مجلۃ الفنون جو ہوگا وہ ہاں اصل میں پچھلے سال MP نے کیا کیا تھا 2020 میں کہ ایک ہی میں کر دیا تھا اس بندے میں سب کو. 1912 میں بھی اسی کو مان لیا تھا اور 1913 میں بھی. حالانکہ ہم لوگوں نے جو یاد کیا تھا 1912 جریدہ سائح کو یاد کیا تھا، اور 1913 میں یاد کیا تھا مجلہ فنون کو. لیکن پچھلے سال پوچھا تھا کہ مجلہ فنون 1912 میں. وہ لیکن پوچھا یہ تھا کہ کس کا ہے، یہ نہیں پوچھا تھا کہ کب شائع ہوا تھا. تو اس نے خود مینشن کر کے دیا تھا کہ 1912 مجلہ فنون شائع ہوا. تو
تو کس نے نکالا تھا یہ پوچھا تھا. تو وہ تو آسان تھا, نصیب عریضہ جس کو یاد تھا لگا دیا. سن نہیں پوچھ رہا تھا وہ. دیکھیے اس کے جو مؤسس کون ہیں؟ جبران خیل جبران. ٹھیک. اور وقد ضم الرابطہ الی جانب جبران کل من الادباء. جبران کے ساتھ ساتھ یہاں کتنے لوگ تھے؟ ندرہ حداد، عبد المسیح حداد، نصیب عریضہ، رشید ایوب، میخائیل نعیمہ، الیاب ماضی، ولیم کاتسپلیس، فدی باخود، الیاس عطا اللہ. اتنے لوگ تھے. ٹھیک. ان میں سے جو اہم لوگ ہیں وہ کون کون ہیں؟ عبد المسیح حداد کو یاد ہو گیا, ان کے اخبار تھا. نصیب عریضہ ان کے مجلہ فنون تھا. اور میخائیل نعیمہ اس کے کیا ہیں؟ مستشرق مستشار کون ہے؟ میخائیل نعیمہ صاحب ہو گئے. ابھی نہیں آئے گا تو آپ یہیں سے لکھ لیجیے. ولیم کلسفلر وہ تو خازن تھا, مطلب قاضی نے اس کا. ٹھیک ہے. میخائیل نعیمہ اس کے مستشار ہوئے, اور جبران کیا ہوا؟ اس کا عمید ہوا. عمید یا مؤسس جو کہیے آپ. ولیم کاسٹر اس کا کیا ہوا؟ خازن. ٹھیک. ودی کیا گیا وہ ایلیاب ماضی اس کے سب سے بڑے شاعر. یہ لکھ لیجیے آپ. ہمارا جو الہدا اکیڈمی ہے اس کے خازن کون ہے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں سر. سر مت جانی. ایک زبیر بھائی ہمارے وہ ہیں. ویسے ابھی کچھ کام ہوا نہیں الہدا اکیڈمی میں پیسے ویسے کا. جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. پہلے آپ لوگوں نے یاد کر لیا نا, ندرہ حداد ان سب کو یاد کر لیجیے گا. ٹھیک. اور ابھی کچھ نیچے آ رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھیے. آپ رئیس ہیں الہدا. ولیم کا کیا بولے؟ یہ دیکھیے. خازن ہے اور خازن. ہاں ولیم قاسم خازن ہے. ٹھیک ہے. رابطہ قلمیہ کے یہ لکھ لیجیے آپ. اس کے بعد دیکھیے جو یہاں پر اخبار وغیرہ جو نکلتے ہیں صحف عربیہ اس کو بتا رہے ہیں. مجلہ فنون کس نے نکالا تھا؟ نصیب عریضہ. مجلہ فنون کا آگے لکھے نصیب عریضہ, اور سن لکھیے آپ 1913. ٹھیک. پھر آپ دوسرا لکھے جریدہ الصائح. اس کا نکالنے والا کون ہے؟ عبد المسیح حداد. اور اس کا سن لکھیے آپ عبد المسیح حداد والا 1912. مجلہ السمیر اس کا نکالنے والا کون ہے؟ الیاب ماضی. ٹھیک. اس کا سن لکھیے آپ 1929. ٹھیک ہے 1929. کیا کہتے ہیں اس کو؟ رابطہ قلمیہ کا دستور کس نے لکھا تھا جی؟ یہ لکھ لیجیے آپ. سب لوگ لکھ لیے نا, لکھ سر لیجیے گا. ہاں. مجلۃ الفنون سر میخائیل نعیمہ نے. 1913 میں ہاں سر یہ مجلۃ الفنون. ہاں 13 لکھ لیجیے گا اس کو یار. اس کو 12 لکھ لیجیے گا. ویسے این ٹی کا کہنا تھا یہ 1912 ہے. ٹھیک. پر جیسا ہے سب جگہ ویسے ہی لکھ لیجیے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ مجلہ کون کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا میں نے یہ پوچھا تھا کہ دستور کس نے لکھا تھا. سو بتایا تھا میخائیل نعیمہ. ٹھیک میخائیل ہے. ہاں نعیمہ نے. ہاں وہی تھے. یہ مجلہ سمیر جو ان کا وہ جو ہے دیکھیے تصدر 5 مرات 5 مرتبہ ایک ہفتے میں شائع ہوتا تھا. لیکن 1957 میں جب مر گئے یہ تو پھر یہ مجلہ بھی ختم ہو گیا شائع ہونا. اور ان کی اور بھی بہت سے مجلے ہیں, وہ سب ہم لوگ وہاں پڑھیں گے. عبد المسیح الحداد اور الیاب ماضی کے کیا رابطہ تھا؟ عبد المسیح حداد اور الیاب ماضی کا ہاں کس کے مطلب وہ شادی کی تھی, مطلب الیاب ماضی نے؟ الیاب ماضی نے اس کی بہن سے شادی کی تھی. بہن یا بیٹی کس کو, میں بھول گیا ہوں مطلب. اچھا کوئی بات نہیں, بتا رہا مل جائے گا. رکے دوبارہ ایک بار تو ریویژن کر لیجیے اس کو 2021 والے نوٹ سے. آسان ہے بالکل. یہ دیکھیے. ہاں اور ایک بات ہے کہ رابطۃ القلمیہ کی جو اعضاء ہیں اعضاء کو 3 طبقے میں بانٹا جاتا ہے. عمال انصار اور مراسلون. اچھا تو کون کون ہے عمال؟ سر وہ تو میں جو نے ابھی نہیں نام آیا لکھی. نا عمال ہے نا سب. عمال انصار اور مراسلون 3 طبقے.
چلیے اچھا، یہ سوال اگر پوچھے گا، یہ بار بار سوال پوچھتا ہے، مہجر والوں کا موضوع کیا ہے؟ وہ لوگ اپنے شعر میں سب سے زیادہ کس پر بحث کرتے ہیں مہجر والے؟ ان لوگ کا موضوع الحنین الوطن، وطن کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک، الحنین الی الوطن، وطن کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. دیو ماضی میں شادی کیا تھا. سر نجیب دیات کی بیٹی سے پوچھا، عبد المسیح حداد کی بہن سے، نتوا حداد سے. ہاں ٹھیک بولے. نجیب دیات کی چلیے اس کے بعد دیکھیں اس کے مؤسسین میں کون کون لوگ ہیں. مؤسس تو سب سے پہلے جبران صاحب ہو گئے، پھر ان کے اور بھی جنہوں نے ساتھ دیا، عبد المسیح حداد، جبران، الیو ماضی، میخائیل نعیمہ، ولیم کاسفیج. جبران بدأت هذا الفکرہ، یعنی اس فکرے کی بنیاد کب پڑی تھی؟ انہوں نے بتایا 1916 میں، اگرچہ رسمی طور پر 1920 میں اس کی بنیاد پڑی ہے. اجتماع العام 1920 میں ہوئی ہے عبد المسیح حداد کے گھر میں، اور دوسرا جبران کے گھر میں. یہاں سے لکھ لیجیے گا، 2 جلسے ہوئے تھے نا، پہلا جلسہ عبد المسیح حداد کے گھر میں، اور دوسرا جلسہ کب ہوا ہے؟ دوسرا جلسہ کہاں ہوا ہے؟ جبران کے گھر میں. ان شدت بواسط مہاجرین فی لبنان سوریہ، لبنان سوریہ والے جو مہاجرین ہیں انہی کے واسطے سے اس کی بنیاد پڑی، اور عبد المسیح حداد کے گھر میں بنیاد پڑی. اچھا یہ بتائیے سوال، سب سے پہلے سب سے زیادہ مہاجرین کہاں کے ہیں وہاں ہجرت کرنے والے؟ لبنان کے ہیں. ہاں لبنان سوریہ، یہی سوال آتا ہے اکثر. ٹھیک، اس کو نہ بھولیں ہم لوگ. اس کے بعد جلسہ ثانیہ میں فی منزل جبران، جبران کے گھر میں ہوا، اور اس میں الیاس عطا اللہ ایک ادیب ہے، ان کا اضافہ ہوا تھا بس. تو اس کے عمید کون ہوئے؟ پرنسپل جبران ہوئے. مستشار کون ہوئے؟ میخائیل نعیمہ ہوئے. خازن کون ہوا؟ ولیم کاسفیج. اس کے دستور کس نے لکھا تھا؟ عاد دستورہ میخائیل نعیمہ. ٹھیک، یہ 4-5 چیزیں سب لکھے ہی ہوں گے، آپ لوگ نہ لکھے ہو تو لکھ لیجیے گا. جو اخبارات شائع ہوئے ہیں رابطہ قلمیہ کے اندر وہ دیکھیے، ایک مجلہ ظہور ہے، وہ 2 آدمی مل کر شائع کیے تھے، الیو ماضی، تقی الدین مل کر. اس کو لکھیں نہ لکھیں آپ، بہرحال مجلہ سمیر تو آپ لکھ لیے ہوں گے، 1929 میں شائع ہوا، الیو ماضی نے شائع کیا تھا. لا تزال حتی موت ماضی، ابو ماضی کے وفات تک شائع ہوتا رہا، پھر گیا کام سے. اور اس میں کیا ہوتا تھا؟ تو انا بشؤون العرب فی امریکہ، امریکہ میں جو عرب کے شؤون ہے، کام ہے، اس کو وہ دکھاتے تھے. کہاں تصدر 5 مرات فی الاسبوع، ایک ہفتے میں 5 مرتبہ شائع ہوتی تھی اخبار. اور 1957 میں جب وفات ہو جاتی ہے الیو ماضی کی، تو یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. دوسرا اخبار آپ نے لکھا تھا جریدہ الصائح، یہ عبد المسیح حداد صاحب کی، اور آپ نے ڈیٹ کیا ڈالا تھا؟ 1912 سے لے کر کے 1932 تک یہ اخبار جاری رہا. تیسرا آپ نے لکھا مجلہ الفنون، نصیب علیہ صاحب کی، یہ آپ نے ڈیٹ کیا لکھا تھا؟ 1913 نا؟ ٹھیک ہے. جی. اور اس میں کون کون ہے؟ ندرہ حداد ہے. رفع طه حسین ضد هذه الجماعة، طه حسین صاحب کو کچھ ہوا ہوگا ان کے خلاف، تو انہوں نے کچھ کہا ہوا ہوگا. چلیے اب پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. مجلۃ السمیر جو ہے الیا ابو ماضی کا، وہ 1936 میں یومیہ کیا گیا تھا، ایسا کچھ ہے؟ PIQs میں اچھا، پڑھے تھے ہم. ہاں وہ کیا گیا ہوگا، روزانہ کر دیا گیا ہوگا پھر. ہاں ہو گئی. 1936 میں یہ یومیاً ڈیلی ہو گیا تھا ان کے وفات تک. ٹھیک، یاد کیے آپ. اس کے بعد دیکھیے عصمت الاندلسیہ، اس کو پڑھ لیجئے، پھر 2019 والا پڑھ لیں گے، ہو جائے گا. عصمت الاندلسیہ کی بنیاد کب پڑتے؟ 1933 میں. اور کہاں پر؟ سان بالو برازیل جنوب میں، امریکہ جنوبیہ، اور وہ والا تھا شمالیہ. پہلے رئیس کون رہتے ہیں اس کے؟ مشال مالوف صاحب. مشال مالوف صاحب کے بعد کون بنتے ہیں؟ رشید سلیم خوری صاحب. ٹھیک ہے. مشال مالوف صاحب 1938 میں گھر آتے ہیں لبنان. پھر 1938 کے بعد ہی جنگ کی شروعات ہو جاتی ہے نا، وہ کیا عالمی جنگ ثانی جس کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر نہیں جا پاتے ہیں وہ، تو سلیم خوری کو بنایا جاتا ہے، پھر ان کا انتقال بھی جاتا ہے مشال مالوف صاحب کا. بہرحال کہتے ہیں کہ یہ 1933 سے 1941 تک چلا، حالانکہ ایسا نہیں ہے شاید کہ
کیونکہ رشید سلیم خوری صاحب کی زندگی بہت دن تک رہی ہے اور اس کے بارے میں صحیح سے مل نہیں پاتا اصل میں ہم لوگوں کو کہ ہوا کیا نہیں ہوا اس کے بارے میں. آپ لوگوں کو کچھ پتہ بتائیے. نہیں پتہ ہے. دیکھیے ابھی دیکھیے ان میں کون کون لوگ تھے. شفیق معلوف، الیاس فرحات، نذیر زیتون، قیصر خوری، رشید سلیم خوری، شکر اللہ اجر، عقل الجر. تو اس کے مؤسس کون ہوئے جی؟ مثال معلوف صاحب، اور اس کے بعد رشید سلیم مثال معلوف صاحب اس کے مؤسس ہوئے. اس کے نائب رئیس کون ہے جی؟ کس کو یاد ہے بتائیے. داؤد شکور. نائب رئیس کو ہاں نہیں داؤد شکور. نہیں ہے. جن کو یاد نہیں لکھ لیجیے. اس کے نائب رئیس جو ہے داؤد شکور ہے. ٹھیک. یہ لکھ لیجیے آپ لوگ، نائب رئیس داؤد شکور. اس کے بعد لکھیے امین السر. مستشار کون ہے اس کا؟ نذیر زیتون. امین السر جو اس کا وہ ہے نذیر زیتون. نذیر زیتون. اس کے بعد امین الصندوق کون ہے اس کا؟ یوسف الباعینی. ٹھیک ہے. امین الصندوق اس کا ہے یوسف البعینی. یعنی خازن لکھ لیجیے آپ دوسرے لفظوں میں. امین الصندوق اس کا ہے یوسف البعینی. ٹھیک ہے. اس کا خطیب کون ہے؟ اس کا خطیب جو ہے مطلب جو زیادہ یہ کرتا ہوگا اس کا نام ہے جورج حسون معلوف. خطیب کون ہے؟ جورج حسون جورج حسون معلوف. یہ اس کے بارے میں کچھ معلومات تھی. اور اس کے پہلے رئیس کون تھے؟ مثال معلوف. دوسرے رئیس کون تھے؟ رشید سلیم خوری. اور اس کے بعد تیسرے رئیس کا نام آتا ہے شفیق معلوف کا. سر مثال معلوف جو رئیس الاول ہے اس کا میعاد کسی جگہ میں 6 سال، کسی جگہ 10 ایئرس 10 سال. نہیں 9 سال ہے، اس میں اختلاف ہے. کس کو مانو؟ یہاں تو این ٹی ایک نے کیا کلاس مانا؟ انڈیا نے دونوں دیا ہے، اس میں اختلاف ہے. این ٹی نے دونوں تھوڑی مانا. کیا مانا اس نے؟ ایک ہی تو مانا تھا. نہیں 2000 شاید 17-18 میں ایسے پیپر میں دیکھا، اس میں 9 سال ہے. شاید اس نے 6 مانا تھا نا جی. نہیں 9 ہے سر. 9 تو کہاں ہی مجھے تذکرہ نہیں ملی. 10 اور 6 کی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. 10 اور 6 والا ہی ہے. 10 اور 6 کی ملی، 9 کی کہاں بھی نہیں ملی. ہاں 9 ہاں سر 9 یا 10 ایسے ہی انہوں نے دیا ہے کوشچن پیپر میں. لیکن بہرحال دیا ہے. لیکن مانا کیا این ٹی اے نے؟ مانا تو ستۃ السنوات مانا تھا نا بھائی. 6 سال مانا تھا اس نے این ٹی اے نے. آپشن میں تو 10 بھی ہے اور بھی ہے، لیکن مانا اس نے تو 6 ہی مانا تھا. دیکھیے اب یہاں سے 2019 والا ہم کچھ زیادہ وہاں سے پڑھ لیجیے. اور رشید سلیم خوری اور 42 ایئرس رئیس رہے 1942 سے 1984 تک. اور الیاس فرحات 2 سال 1984 سے 1986. الیاس فرحات بھی رہے ہیں جی. الیاس فرحات 2 سال 1984 سے 1986. تیسرا تو لکھا رکھا ہے اس کو شفیق معلوف کو. نہیں الیاس فرحات سے شفیق معلوف نہیں ہے. اللہ ہی بہتر جانے کیا سمسیا ہے. سیکنڈ جو اب نمبر دیکھیے پہ رہی تھی وہ شکور یا یہ تھے وہ رشید سلیم تھے.
اچھا پڑھیے ابھی اس کو تھوڑا سا رک کر کے دیکھتے ہیں اس میں سر کیا ہے نہیں. تھوڑا سا یہ پڑھ لیں اس جی کتاب وہ کو تو رشید دیکھتے ہیں. نذیر زیتون کون تھے سر؟ امین السیر نہ کیا بولے؟ ہاں امین السیر. دیکھیے تھوڑا سا پڑھ لیجیے 2-3 منٹ لگے گا پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. تھوڑا دیکھتے ہیں حنا فاخری سب کو اٹھا پٹک کے آج کچھ ملتا ہے. احدى الجمعیات الادبیہ فی امریکہ الجنوبیہ 1933 میں اس کی بنیاد پڑتی ہے جنوبیہ میں. ٹھیک ہے. کہاں پر؟ سان بالو برازیل میں. یہ بھی صحیح یاد ہے ہم لوگوں کو. اور اس کے مؤسس میں کون کون ہیں؟ رشید سلیم خوری جس کو آپ شاعر قروی بھی کہتے ہیں، الیاس فرحات، اور کون کون ہوئے؟ اور بھی بہت سے لوگ ہیں مثال معلوم سب. والفرق بینہما رابطہ قلمیہ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ رابطہ القلمیہ تمیل الی التسدید فی الشکل والمضمون. رابطہ قلمیہ میں جو ہے تسدید کے قائل ہیں وہ لوگ. ففیہ ثورۃ علی الشکل القدیم، لہذا وہ لوگ شکل قدیم پر جو ہے نا حملہ کرتے ہیں بھائی کہ نہیں مانتے وہ لوگ. لیکن جو یہ لوگ ہیں اصل اندلسیہ والے، فکانت تمیل فی بدایت المحافظہ القدیم، ان کا شروع میں یہ ماننا تھا کہ قدیم کو حفاظت کیا جائے من لفظ فصیح وزن و قافیہ، قافیہ وغیرہ کا خیال رکھ کر کے کیا جائے. اس کے بعد دیکھیے صدر العدد الاول من مجلۃ عاصمۃ الاندلسیہ، مدرسہ عاصمہ اندلسیہ کا جو پہلا وہ ہے پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی کب ہوئی تھی؟ 1934 میں. 33 میں بنیاد پڑتی ہے اس کی، اور اس کے بعد 1 سال بعد 34 میں مجلہ الاسماء الاندلسیہ کا پہلا عدد شائع ہوتا ہے، اور جس کے رئیس التحریر کون ہے؟ حبیب مسعود صاحب. وتولا حبیب مسعود ریاست تحریریہ، اس کے رئیس التحریر حبیب مسعود صاحب. لکھ لیجیے آپ یہ. اچھا اس کو شائع کون کرتا ہے؟ حبیب مسعود صاحب شائع کرتے ہیں. شکر اللہ جر کا سیف اللہ جر شائع کرتے ہیں اس کو. جی نہیں سر، شاید ان کا وہ الندلس القصیدہ ہے ان کا کیونکہ کچھ اور ہے. ہاں صحیح. الندلس بہرحال حبیب مسعود صاحب اس کے رئیس التحریر رہتے ہیں، اتنی بات تو فکس ہے. یہ مجلہ 1960 تک چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے کیا بولتے ہیں وتخلى ذلك فترة انقطاع من عام 1941 الى عام 1947. اور کیا بولتے ہیں اس کے بعد وقفہ سے کبھی ختم ہوا کبھی چلا. 1941 سے لے کر 1947 تک ایسا دور آتا رہا، لیکن کم و بیش یہ مجلہ جو ہے 1960 تک جاری رہا ہے. ہم لوگ اتنا یاد کریں صرف کہ علاسۃ الاندلسیہ کی بنیاد کب پڑی تھی؟ 1934 میں. رئیس التحریر کون تھے؟ حبیب مسعود صاحب. اس کے رکن میں کون ہے؟ مشال معلوف، فوزی معلوف، مشال مغربی. رشید سلیم خوری کا دوسرا نام ہے، اس کا لقب کیا ہے جی؟ شاعر قروی. شفیق جی معلوف، الیاس فرحات، عقل الجر، شکر اللہ جر، جرجس، توفیق، اسکندر. دیکھیے اب اس میں سب یاد ہو جائے آپ کو تو یاد ٹھیک ہے، نہ یاد ہو تو جو لوگ اہم ہیں جو کسی عہدے پر ہیں، جیسے نذیر زیتون اس کو یاد کیجیے گا، امین السر تھا اس کا. قیصر سلیم خوری کو یاد کر لیجیے گا، یہ بندہ آ جاتا ہے. کیا ہے کہ اس کا لقب ہے الشاعر المدنی. اس کے بھائی کا ہے شاعر القروی اور اس کا ہے شاعر المدنی. بس اتنا ہی ہے یار. رکیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں ان لوگوں کو. حنا فاخری کو ذرا دیکھتے ہیں، کچھ لکھا ہو اگر انہوں نے تو ٹھیک ہے. حنا فاخری. توقیر زیب صاحب اصل میں رابطہ قلمیہ سب کو زیادہ نہیں لکھے ہیں وہ، کیونکہ یہ لوگ مصر میں پروان نہیں چڑھے نا، اس لیے ان کی کتاب میں مصر والوں کا تذکرہ ہے بس. یہ سب تو ہم لوگ پڑھ لیے تھے کچھ دور تک. یہ دیکھیے رمزیہ سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کا بتا رہے ہیں کہ رمزیہ میں کل نزار قبانی کا بھی نام تھا، اور کس کا نام تھا؟ سیرفی کا بھی نام تھا شاید، اور سعید عقل کا بھی نام تھا، امین نخلہ کا بھی نام تھا، سلیم حیدر، ایلیا و ماضی، احمد ذکی بشادی، ان لوگوں کا بھی نام ہو سکتا ہے اس میں.
دو یار یہ تو اور نہیں بحث کی یار، ختم ہی کر دیے انہوں نے تو. صحیح ہے. سر یہ میں لے سکتا ہوں سر؟ لیو لیں گے سر، دوسرا کام. ٹھیک ہے اسلام، ہو گیا کلاس ہو گیا، جائیے. جی اچھی بات ہے. السلام علیکم. ٹھیک، وعلیکم السلام. تھوڑا سا رکیے گا 1 سیکنڈ، ایک تھوڑا سا بچا ہوا ہے اس کو کر لیجیے. اصل میں کچھ اور بھی جمعیات ہیں، اس کو دیکھ لیجیے. ایک آدھا اور ہے، ایک ہے رابطہ الادبیہ، اس کو پڑھ لیجیے. 1 سیکنڈ لگے گا بس. 1 سیکنڈ تو ہو گیا یار. سر اس سے کلیئر نہیں نا ہوا نائب رئیس کے بارے میں. داؤد شکور کا کہا جاتا ہے نائب رئیس، تو پھر شاعر کروی کیا ہوئے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر اس کے نائب رئیس جو ہے نا اندلسیہ کے، داؤد شکور ہے نا، تو شاعر ٹھیک ہے. ہاں، کروی وہ کیا ہوئے؟ تو شاعر کروی کیا شاعر ہوئے کروی ان کچھ کے؟ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ کام 7 کرتے نمبر ہوں میں گے تو اس میں. شاعر کروی کچھ نہیں ہے، بول رہے ہیں. شاعر کروی تو اس کے رئیس رہے ہیں بھائی، دوسرے نمبر پر. میں غلط بول رہا ہوں. رئیس سر الثانی تو وہی ہے، رشید سلیم خوری. جی میرا. سر تو پھر نائب رئیس داؤد شکور. ہاں، نائب رئیس داؤد شکور ہوتا نا، کہ عہدہ وہی کا وہی رکھا گیا ہوگا ان کا، نہیں چینج کیا ہوگا ان کا عہدہ. اور ایک اور مدرسہ دیکھیے، رابطہ الادبیہ. رابطہ الادبیہ کی بنیاد پڑتی ہے 1949 میں، اور اس کے قائم کرنے والے کون ہیں؟ جورج سعیدہ صاحب. یہ پوچھا ہے ان کی ایک مرتبہ. رابطہ الادبیہ ارجنٹا میں قائم ہوتی ہے 1949 میں. بانی اس کے جورج سعیدہ ہے. بس یہی ایک مدرسہ تھا. اس کے علاوہ کچھ مدرسے تو نہیں ہیں، البتہ 10 یونٹ میں کچھ اور چیزیں ہیں، وہاں پر بتا دی جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. جیسے کہ اور بھی ہے نا، یہ سب جو ہے کون منظمۃ المرأۃ العربیہ ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں. تو 10 یونٹ پڑھیں گے ہم لوگ. کل سے 9 یونٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو 9 یونٹ زیادہ دن لگے گا نہیں، اس میں ختم ہو جائے گا وہ بھی جلدی ہی. تو پھر 10 یونٹ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور بتائیے آپ لوگ کچھ بتائیں. فارس کس کو لکھے پھر؟ ہیں؟ رئیس کیا ثالث کریں؟ کس کو لکھے؟ عثمان اندرسیہ کے، عثمان اندرسیہ کے. رئیس ثالث کون تھے جی؟ شفیق معلوف تھا شاید. پر ہاتھ لکھا تھا سر. ہاں یار صحیح بولے، کسی نے الیاس فرحات لکھا دیا، کسی نے کچھ لکھا دیا. 1900 سب اگر لکھتے نا ان چیزوں کو، بہت اچھا لکھتے ہیں وہ لوگ. دوسرے مشال جب کے بعد رشید سلیم خوری کو بنایا، کیا؟ وہ نائب رئیس تھے، وہ انہی کی جگہ رہے نا، وہ رئیس کی جگہ پہ رہے. مطلب تو وہیں پر رہے. جب تو سر رشید سلیم خوری کو نائب رئیس تھے، وہ انہی کو بولا جائے گا داؤد شکور کو. ہوں سر ہوں جگہ پہ رہے نا سر، لیکن ڈیتھ ہو جاتی ہے مشال معلوف کی، تو رشید سلیم خوری کو رئیس کی جگہ پہ ہی رکھا جاتا ہے. نائب رئیس اسی کو داؤد شکور کو ہی مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیا کہہ رونا؟ سر جو عرفان عرب ہے، اس میں یہ ہے کہ میثال معلوف صدر ہیں اور داود شکور جو ہے وہ نائب صدر ہے، نذیر زیتون سیکرٹری ہے، ہاں ٹھیک ہے. اور ہم اس کو یوسف امین بعینی یا سیکرٹری دونوں کہتے ہیں. ہاں، یوسف البعینی کیا ہے؟ خازن ہے. خطیب ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی یہی میں بھی بول رہی ہوں نا. مسئلہ یہ ہے کہ رشید سلیم خوری کا مسئلہ تھا، وہ نائب رئیس کی جگہ پہ نہیں آ رہے سر، وہ مشال معلوف کی جگہ پہ رئیس کی ہی انہوں نے سنبھالی تھی کچھ ٹائم. ہاں تو وہ رئیس ثانی تو بتایا نا ان کو. انہوں نے شاعر کروی رشید سلیم خوری کو اس کی صدارت سونپی گئی، پھر شفیق معلوم کو اس کا صدر بنا. ہاں میں بھی یہی ہاں جگہ ٹھیک لکھی ہے. ہوں، شفیق معلوم صدر بنے، رئیس بنے. ہاں صحیح ہے. اور وہ 1938 میں جب مشال معلوف صاحب چلے گئے تھے، تو پھر لوٹ کر نہیں آئے تھے وہ. تو 1942 میں ان کو بنا دیا گیا تھا پھر، جب وہ لوٹ کر نہیں آئے تو.
اس میں دیکھیے شوقی ضعف والی کتاب ہے ٹھیک، انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ کر دینی چاہیے تھی. حیات الوحیہ جیل جدید جماعت و اپولو، بس اتنا ہی کیا انہوں نے. ہو گئے ہیں اپنی مصر کی طرف. ہاں ہے مطلب وہ مصر لکھنا ہے تو وہیں پر مطلب مصر ہی مطلب اس کے اندر ہی چھوڑ دیا ہے، دوسرا جگہ ہاں نہیں انہوں نے لیا. اور تک کو نہیں دیکھا ہے. اپنے جتنے بڑے بڑے شاعر ہیں کچھ ہی کو نہیں لیا، نہ خیر متران کو لیا ہے انہوں نے، نہ نازک کو، کسی کو نہیں لیا انہوں نے، سب کو چھوڑا ہے. جو صرف تھے ایسا میں اس کتاب کا نام رکھا تھا انہوں نے الشیخ العربی المعاصر. معاصر میں جو ان کے تھے وہیں کے لوگ ان کو لیا ہے بس، حالانکہ سب لیے ہوتے تھے. اس کا خلف رئیس ان ٹی نے یہ کوشچن پوچھا، وہی اسی کو میں ڈھونڈ رہی تھی تب سے. یہ خلف رئیس الاسبۃ الاندلسیہ بعد وفات مشال معلوف، تو اس کا آنسر ہے انٹی نے رشید سلیم گھوری مانا. صحیح ہے. یہ کوشچن ایسے ہی کرتی ہے، ان کی موت کے بعد جس کو رئیس بنایا گیا تو وہ رشید سلیم گھوری، کیونکہ نائب رئیس جو تھے داؤد شکور ان کی حیات میں ہی بنا دیا گیا تھا نا ان کو. یہ کوشچن انٹی نے میں تب سے ڈھونڈ رہی تھی، نظر تک لکھا ہوا تھا. یار یہ دیکھیے انہوں نے تعریف کیا شعر حر کی. شعر حر الگ کیوں ہے؟ یہ تو پڑھے تھے نا ہم لوگ ایک مرتبہ پہلے بھی، کہ وہ ایک قافیے دو قافیے سے بن جاتا ہے، بلخفف ایضا من اثقال العروض، عروض کے جو بوجھ ہیں اس سے بھی یہ بچتا ہے. بحیث یمکن ان یتألف بیت، ایک شعر پورا بنا دیا جائے ایک ہی تفیلہ سے، اور تفیلتین یا دو تفیلے سے. وبیت الثانی یلیہ من الثلاث تفیلات او اکثر، اور دوسرے میں دو تین تفیلے بنا دیے جائیں تو وہ پورے ایک ہی قافیے سے بن جاتا ہے. اور ایک تعریف اور تھی کہ اس میں صرف اگر عاجز نہ ہو تب بھی کام بن جاتا ہے، صدر ہی سے ایک ہی سطر سے کام چل جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اس کو. الشعر التمثیلی، اس کتاب کو پڑھیے گا آپ لوگ ٹھیک، ایک آدھ مرتبہ، بہت اچھی کتاب ہے. آپ پورا PDF دیے ہیں گروپ میں؟ گروپ میں تو مل جائے گی، آپ شوقی ضعف لکھیے گا تو ایسے مل جائے گا. یہ دیکھیے تھوڑا سا پڑھ لیجیے. ذلت تمثیل مجنون فی شعرنا، ہمارے شعر میں یہ سوال پوچھا تھا شاید انٹی، ٹھیک ہے، صرف اتنا ہی بول، مطلب کہ صرف یہ پوچھا تھا اس نے، شاید انٹی نے یا کسی ساتھی نے کہیں سے آیا تھا کہ شوقی کا نام ہٹا دیا. اتنا پوچھا ذلت تمثیل مجهولا فی شعرنا حتی ظہر فادخلہ فیہ، اور نیچے چار آپشن تھے کہ کس نے تمثیل کو لایا، تو اس کا جواب کون بولے گا؟ شوقی. تمثیل جو ہمارے شعر میں ہمیشہ مجہول رہا، یہاں تک کہ شوقی صاحب اس کو لے کر کے آئے. ولم يدخل في اول حیات الادبیہ الا محاولۃ قام بها في اثناء بعثته في فرنسا، جب یہ فرنسا تھے وفد کی شکل میں گئے تھے تو اسی وقت انہوں نے کام کیا، اور اخیر زندگی تک یہ کام کرتے رہے. اور تمثیلیہ ان کا ایک علی بک الکبیر ہے. ویسے ان کا سب سے پہلا مسرحیہ کون ہے تمثیلیہ میں؟ سر مصرا کلیہ باترا کو ہم جانتے ہیں، تو یہاں علی ہاں بیکر کا بھی وہی ہے اسی کو یاد رکھیں. مصرا کلیہ کون سا، مصرا کلیہ باترا یا علی بیکر کا؟ مصرع کلیوباترا ہے پہلا مسئلہ. یہ تو کوشچن شاید ایک دو سال پہلے پوچھا تھا انٹی نے. وہ دیکھیے ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہے کتنے مسرحیے ان کے، سب وہ تمثیلیات 7 ہیں ٹھیک. 3 جو ہیں العواطف الوطنیہ پر ہیں. مصرع کلیوباترا پہلا ہے، قمبیز علی بکر الکبیر، 3 یہ ہو گئے. اور 3 جو ہیں اسلامیہ ہیں، مجنون لیلی، عنترہ، امیرۃ الاندلس. اور ایک جو ہے ملحات، یہ ہے الست ہدی. سمبلز مین فیچر کیا ہے ان کا؟ کیا کہنے جی؟ شوق اور ضعف والی کتاب رمزیہ ہے نہیں رمزیہ والا میں تب مطلب
جو رمزی گروپ کے جو لوگ ہیں تو ان کو کس طرف مائل ہوتے تھے، مطلب اس کا فیچر کیا تھا، مطلب کیا کیا خصائص؟ رمضیہ والوں کا ہاں شاید رمضیہ والے بھی تو جدید کی طرف مائل ہے نا، قدیم کی طرف مائل نہیں ہو لوگ بھی. ہاں تو جدید کی طرف ہیں، تو مطلب تو ایسے بعد میں کافی. شائع ہوئی رائے جو ہے ادھر. ہاں صحیح. وکان اقتحام شوق لہذا فی الغرب و تعلیفی فتحا جدیدا، یہ کیا ہے ان کے لیے ایک فتح، جدید فتح ہے. لا من حيث انه ادخل هذا الفن لاول مره بحسب، صرف یہ بات نہیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ داخل کیا، بل ايضا لانه كان يقاوم تيار لغه العاميه التي طغى على المسرح المصري، بلکہ انہوں نے اس کا بھی مقابلہ کیا ہے جو کہ عامی زبان چل چکی تھی مسرحیات میں، تو اس کا بھی انہوں نے مقابلہ کیا. اس واسطے کہتے ہیں کہ مسرح تمثیلیہ میں سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے؟ تمثیلیہ شعریہ میں احمد شوقی. اور احمد شوقی بعد کس کا نام آتا ہے جی؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ مسرحیہ شعریہ میں احمد شوقی بعد کس کا نام ہے؟ عزیز بازا نہیں ہے. عزیز 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 آباد. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسرحیہ ذہنیہ کون ہے، کس کو کہتے ہیں؟ توفیق الحکیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد بکثیر کو کہتے ہیں نا. پہلے ہے، پھر باکسر آتا ہے اس میں. باکسر کو کیا کہتے ہیں؟ توفیق الحکیم کے بعد توفیق باکسر نہیں یار، دیکھیے بعد شوقی حتی یطاح لها شاعر معاصر و عزیز بازا. سر دیکھ وہ رہے آپ کی ذہنیہ اسکرین؟ کی بات، سر وہ اچھا ذہنیہ کی ذہنیہ بات کی کریں بات تو ہے. علی ٹھیک ہے احمد ٹھیک. بات. تو ذہنیہ میں دوسرے نمبر پہ ان کا نام ہے، توفیق حکیم کے بعد ہاں جی عزیز بازا کا نام ہے. جی جی. نہیں یہ تمثیل ہے احمد شوقی کے بعد عزیز آباد آتے. نہیں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، تمثیلیہ کو مسرحیہ بھی کہتے ہیں نا. تو توفیق حکیم کے بعد جو مسرحیات کے لکھنے میں نام آتا ہے وہ تو باکسر کا ہی نام ہے نا شاید. اس کا نام ہے نہیں؟ جی توفیق کے بعد باکثیر کا نام آتا ہے. دیکھیں ان کا انات حائرہ ایک دیوان ہے نا عزیز بازا کا، اس میں انہوں نے یہی اپنایا ہے. ان کی اور بھی بہت سارے مسرحیات ہیں، شاید الدر، قیصر ولی بنی، العباسہ والناصر، غروب الاندلس، اور ایک شہریار ہے ان کا. اوراق الخریف کس کا ہے جی؟ اوراق الخریف کس کا ہے جی؟ عزیز بازا کا ہی ہے. ٹھیک، چلیے اچھی بات ہے. ہم لوگ کا 1 منٹ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اب جو ہے کل ہم لوگ پڑھیں گے کیا کہتے ہیں اس کو، 9 10 کی جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم لوگ کا جو بچے گا ادھر ہی بچے گا. اور کوئی کچھ کہیں گے آپ میں سے؟